حسين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وقد أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جو ہمیشہ سے ظالموں کی تاک میں ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جو ہمیشہ سے مظلوموں کے ساتھ میں ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ولي الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر محرم الحرام کی 2 تاریخ جمعرات کا دن 1448 سنہ ہجرت ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اپنے سبق کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عنوان ہے بیت اللہ وَأَهْلُ بَيْتِ رسول اللہ۔ یہ دونوں ایک طویل عنوان کے تحت میں ہوں، اگر صاحب علم ہو خطیب اور اگر طالب علم ہو تو سبق پیش کرنا ہی سعادت ہے۔ خدا اہل قبلہ میں قرار دیتا ہے، پروردگار اہل قبلہ کے ساتھ ساتھ جو صاحبان قبلہ ہیں ان کی مودت بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری گفتگو تھی اس مقام پر کہ 12 مرتبہ خانہ خدا کی تعمیر، اور کل ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش ہو چکا ہے کہ آیا خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد تعمیر خانہ کعبہ وحدت امت ہے، کہ خدا چاہتا ہے کہ ایک خدا کے ماننے والے ایک رب کے سامنے عبادت کو انجام دینے والے ایک اتحاد کی علامت کے طور پر عبادت کو ایک رخ کر کے انجام دیں۔ ورنہ اگر کوئی دوست یہ سمجھتا ہے کہ خدا صرف کعبے کی طرف ہوتا ہے تو غلط سمجھتا ہے۔ اس نے خدا کو کسی جگہ کے ساتھ مخصوص کیا، اس نے اس کی حد کو معین کر دیا، اور جس نے خدا کو حد کے ساتھ معین کیا وہ کافر ہو گیا۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، اور کون سی جگہ ہے جہاں خدا موجود نہیں؟ تو خدا ہر جگہ موجود ہے تو پھر کعبہ کس لیے ہے؟ اب آئیے اس کی تاریخ میں ایک روایت میں نے کل پڑھی کہ 4 کونے کیوں ہیں، اور 4 کونے پڑھتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پکایا تھا۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس روایت کو ابو الولید نے لکھا اپنی کتاب اخبار مکہ میں۔ اب بعض سے اخبار پڑھتے ہیں، بعض اخبار پڑھتے ہیں، اخبار جمع خبر، اخبار باب افعال کا مصدر ہے۔ تو اخبار مکہ ابو الولید ایک عظیم مؤلف گزرے ہیں کہ جو 200 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ سب سے قدیم اور پرانی کتاب ہے مکے کی تاریخ کے بارے میں۔ اس پہ ایک روایت وہ لکھتے ہیں، اور روایت امام محمد باقر علیہ السلام وہ لکھتے ہیں کہ یہ تشریف فرما تھے، یعنی آپ موجود تھے صحن مسجد حرام میں، اور 5ویں امام اپنے باپا کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ کیا شان ہے! فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ عظمت کعبہ کو پہچانیے، جب بیت سمجھ میں آئے تو اہل بیت سمجھ میں آئیں گے۔ البتہ بیت خدا، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ اپنے مقام پر بحث آگے بڑھے کہ میں نے دونوں کو ملایا کیوں ہے، دونوں ایک ہیں یا الگ الگ؟ مگر پہلے اس روایت کو پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ 5ویں امام اور 4تھے امام دونوں طواف کر رہے ہیں، اور طواف کے دوران ایک شخص لمبے چوڑے قد کا امام سجاد سے آ کے ملاقات کرتا ہے، اور چلتے ہوئے طواف میں آپ کو سلام کرتا ہے، اور سلام کر کے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ امام سلام کا جواب دیتے مگر خاموش رہتے، مگر سوال کا جواب اب نہیں دیتے سلام کے جواب کے علاوہ۔ یہ آداب طواف ہے۔ آداب طواف یہ ہیں کہ سلام تو ایسا ہے کہ اگر حالت نماز میں بھی کوئی کسی نمازی کو سلام کر دے، اب یہ الگ مسئلہ کہ سلام کرنے والے کے لیے یہ بات شاید مستحب نہیں ہے کہ وہ کسی نمازی کو جان بوجھ کر حالت نماز میں سلام کرے، لیکن اگر سلام کر لے تو نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ نماز کی حالت میں تلاوت کو روک کر سلام کا جواب دے، مگر جواب شکل جواب میں نہ ہو، شکل تکرار میں ہو۔ تکرار ریپیٹ کر دے سینٹنس کو، اسی جملے کو جو سلام کرنے والے استعمال کیا، وہ کہے سلام علیکم تو یہ علیکم سلام نہیں کہہ سکتا کہ نماز کی حالت ہے۔
یہ بھی کہے گا سلام علیکم، وہ کہے سلام علیک تو یہ کہے گا سلام علیک۔ خیر ایک مثال بیان کرتے کرتے پورا مسئلہ ہی، لیکن اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے حالت نماز میں تو گناہ گار تو ہوا، اگر نماز باطل نہیں وہ الگ اپنے مقام میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بات یہاں تک آپ پہنچی تو حالت نماز میں سلام کے علاوہ ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے اگر کہیں سے نمازی کے سماعت میں پیغمبر کا نام گرامی سننے کو مل جائے تو اپنی حالت نماز میں تلاوت کو روک کر پیغمبر پر درود پڑھے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ جب اس سے گفتگو ہو اور پھر کوئی سلام کر لے تو سلام کا جواب دیا جائے، اور جب اس سے گفتگو ہو اور کوئی مصطفیٰ کا نام سن لے تو درود کی تلاوت کی جائے۔ اب چوتھے امام اور پانچویں امام دونوں موجود ہیں، اور طواف کے دوران سوال کیا سلام کے علاوہ، سلام کا جواب تو آپ نے لازماً دینا، سوال کا جواب نہیں دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ یہاں تک کہ میرے بابا نے طواف مکمل کیا، طواف مکمل کر کے طواف کی نماز ادا فرمائی۔ طواف کی نماز بھی ہوتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے زیارت اہل بیت کی بھی نماز ہوتی ہے، تو بیت کا طواف پھر نماز، اہل بیت پہ سلام پھر نماز، کچھ تو مشابہت ہے بیت اور اہل بیت میں کہ یہاں طواف کرو تو نماز، وہاں سلام کرو تو نماز، تو بیت بھی نماز سے جوڑتا ہے، اہل بیت بھی نماز سے جوڑتے ہیں، جو نماز سے توڑے نہ وہ بیت والا ہے نہ وہ اہل بیت والا۔ اب امام علیہ السلام نے طواف کی نماز کو مکمل فرما لیا اور آپ تشریف فرما ہوئے، اور میرے چوتھے امام کہاں بیٹھتے تھے؟ حتیم جسے کہتے مسلمان، ہجر اسماعیل جسے کہتے مومنین، اس چھوٹے سے احاطے میں امام بیٹھتے تھے آ کر، اب بیٹھ گئے آ کر۔ پھر آپ نے رخ کیا، فرمایا بیٹا محمد بتاؤ وہ سائل کہاں ہے؟ تو سوال کرنے والا امام کے ساتھ ساتھ طواف کمپلیٹ کر کے نماز پڑھ کے ساتھ آگے بیٹھ گیا۔ وہ آگے بڑھا کہ میں سوال لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا تم کہاں سے ہو؟ کس علاقے سے ہو؟ کہا میں شام سے آیا ہوں۔ کہ شام میں کس علاقے سے آیا ہوں؟ کہ فلسطین سے آیا ہوں۔ اس زمانے میں شام کا نقشہ جو آج کا وہ نہیں تھا۔ یہ سوالات کیوں کیے وہ ایک الگ موضوع ہے کہ فلسطین بیت المقدس اور بیت المقدس قبلہ اول، اور سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے اس قبلے کے بارے میں۔ پوچھا کہ تاریخ کعبہ کیا ہے اور تاریخ طواف کعبہ کیا ہے، دونوں باتیں الگ الگ۔ کعبے کی تاریخ الگ ہے اور کعبے کے طواف کی تاریخ الگ ہے۔ تب امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو اس کی روشنی میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اور امام علیہ السلام نے کعبے کی تاریخ بیان کی مختصر اور طواف کعبہ کی تاریخ بیان کی مفصل۔ تو کعبہ آسمان سے نازل ہوا، مگر نازل کیوں ہوا؟ اور پہلے معمار کعبہ کون؟ فرشتگان پروردگار۔ اب انہیں معمار کہیں نہ کہیں وہ الگ موضوع ہے۔ ہوا کیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے اپنی خلافت کے لیے منتخب کیا تو فرشتوں نے حضرت آدم کی خلافت پر ایک بیان خدا کی بارگاہ میں دیا
کہ پروردگار اس کو بناتا ہے کہ جو زمین پر فتنہ و فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تنی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. یہ پورا واقعہ آپ کے اذہان عالین محفوظ ہے. اور اگر قرآن سے پڑھنا چاہیں سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر تو پروردگار نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتے اس بات سے خدا کے مزاج کو سمجھ گئے اور خدا کی رحمت کے امیدوار ہوئے، توبہ گزار ہوئے اور بہت گریہ کیا. عرش خدا سے لپٹ کر روتے رہے، اس کا طواف کرتے رہے. تو خدا نے فرشتوں کی آسانی کے لیے اپنے عرش کے نیچے ایک خاص گھر کے لیے حکم فرما دیا. اس گھر کو خدا نے ایسا بنایا جو بنا تھا زبرجد نامی خاص پتھر سے، اور اس پر غلاف تھا یاقوت احمر کا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس پر یاقوت احمر کا غلاف تھا اور اس کا نام الزراح، یا آج کے ہمارے آپ کے الفاظ کے لحاظ سے الزریع. اور آپ سے بہتر زریع کون جانتا ہوگا؟ جب آپ روضہ سرکار سید الشہداء پر جا کے زریع تک جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ زریع کا لفظ چلا کہاں سے ہے؟ وہاں سے چلا. تو یا یہ بیت کے لیے تھا، یہ اہل بیت کے لیے. لفظ زریع کا استعمال یا بیت کے لیے ہے یا اہل بیت کے لیے. تو اب حضرت آدم کی خلافت پر اعتراض، فرشتوں کی توبہ گزاری، فرشتوں نے اس گھر کا طواف کرنا شروع کیا. اب یہ روایت نے وضاحت نہیں کہ یہ بیت الزریع یا الزراح کہاں پر تھا. آیا 7ویں آسمان پر ہے؟ اس کے بعد خدا نے 4تھے آسمان پر بیت المعمور کی تعمیر کا حکم دیا. امام فرماتے ہیں فرشتے 7000 سال تک طواف کرتے رہے، تب جا کے رحمت خدا کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. 7000 سال تک طواف کیا. اب جب جناب آدم علیہ السلام جب زمین پہ بھیجے گئے تو کعبہ نہیں تھا. یہاں کعبہ نہیں تھا. غور کیجیے گا، حالانکہ کعبے کا نزول خدا کی طرف سے پھر ہوا جب آدم علیہ السلام نے خدا سے التماس کی، خدایا مجھے فرشتوں کی آواز یاد آتی. تو فرشتے تسبیح کیا کرتے تھے، تقدیس کیا کرتے تھے، میں اس کی آواز سے محروم ہو گیا. میں فرشتوں کی آواز سننا چاہتا ہوں. کہ آدم کوئی بات نہیں، تم مکے چلے جاؤ، ہمارا گھر بناؤ، ہم فرشتوں کو وہیں بھیج دیں گے. اللہ اکبر. کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں انبیاء سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میں انبیاء کے دور میں نہیں تھا، نہ آدم سے ملاقات ممکن ہے، نہ نوح سے ملاقات ممکن ہے، نہ ابراہیم سے ملاقات ممکن ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو خدا نے احسان کیا، سب کو کربلا بھیج دیا کہ تم نیمے شعبان آ جاؤ، سب سے ملاقات ہم کروائیں. صلوات پڑھیں محمد وعلى. حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست تھی کہ فرشتوں کی آواز سننی ہے. تو خدا نے فرشتوں کو زمین پہ نازل کیا، مگر گھر سب سے پہلا کعبہ یا بیت خدا ایک شکل خیمہ کی، اور شکل خیمہ میں یاقوت سرخ کا بنا ہوا ہے. مگر اس سے پہلے زمین کعبہ خاص حصہ موجود تھا، اور یہ خاص حصہ چمکتا تھا ایسے جیسے سورج چمکتا ہو اور چاند جیسے روشنی دیتا ہو.
مکے کی پوری سرزمین پر بیچ میں ایک پیس تھا، زمین کا ایک ٹکڑا تھا جو چمکتا تھا. بہت غور کیجیے گا. اب آپ پوچھیں گے ایسا کیوں تھا، تو روایت تو اپنے مقام پر چل رہی ہے، اگر درمیان میں جملہ آپ کی خدمت میں پہنچا دوں. جب خدا نے زمین کو بچھانے کا آغاز کیا تو بچھانے کا آغاز کہاں سے کیا؟ زمین سمندر میں بچھائی گئی. اس لیے جب آپ بورنگ کرتے ہیں تو نیچے سے پانی نکلتا ہے، تو پانی پہ زمین بچھائی گئی. اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ تو وہی جگہ جس سے مکہ کہا جاتا، یعنی جو کعبے کی اصلی زمین ہے، خدا نے وہاں سے زمین کو بچھانے کا آغاز کیا تو کوئی علامت تو چھوڑی ہوگی. اللہ اکبر. ذی قعدہ کی 25 تاریخ تھی جب دحو الارض کا عنوان قائم ہوا. یوں سمجھ لیجیے کہ اسی بنیاد پر ساری زمینوں کی ماں مکہ کہلاتی ہے. اسے ام القریٰ کہتے ہیں. ام القریٰ قریوں کی ماں. خدا نے کیا کمال کیا، قریوں کی ماں اس میں تراب کا باپ بھیج دیا کہ دونوں کی بات مکمل ہو جائے. قریوں کی ماں جہاں ہو وہاں تراب کا مالک بھی تو ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو مکہ یار، مکہ الگ ہے، پکا الگ ہے. کعبے کے باہر کی ساری زمین مکہ کہلاتی ہے اور کعبے کے اندر کی ساری زمین مکہ کہلاتی ہے. اب روایت کو آگے بڑھاتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خدا سے التماس کی، خدا نے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا، تو گھر کیسے بنے گا؟ ایک سیمپل نازل ہوا، اور جب یہ سیمپل مثل کیمپ کے خیمے کے نازل ہوا تو اس کی اتنی روشنی تھی، اتنی روشنی تھی کہ پورا مکہ جگمگا اٹھا. یہ مشکل یہ تھی کہ مکے میں پہاڑ بہت تھے، ابھی بھی ہیں، کچھ پہاڑ توڑ دیے، کچھ موجود. تو اس سارے پہاڑوں کی وجہ سے کہیں پہاڑ قریب تھے، کہیں دور تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں جب لائٹ پورے شہر میں، مکے میں پھیل رہی تھی، تو جہاں پہاڑ قریب تھے وہاں کے رک گئے، جہاں پہاڑ دور تھے تو دور تک چلی گئی. اتنا دور گئی کہ 460 کلومیٹر دور تک گئے روشنی. کیا مطلب جملے کا؟ حدود حرم کا تعین ہوا روشنی ہے بیت اللہ سے. پتہ چلا حرم کی روشنی ہے بیت اللہ اور دین کی روشنی ہے اہل بیت رسول اللہ. حرم معین ہوا، اسی بنیاد پر میقات بنائے گئے، کہاں سے احرام پہنا جائے گا. ساری دنیا میں آپ اپنی مرضی کا لباس پہن کے جائیے، مگر جب حرم کی حدود میں آئیں گے تو لباس اب خدا کی مرضی کا ہوگا. تو حرم کی حدود میں لباس خدا کا ہے اور اہل حرم کی حدود میں لباس ولایت کا. ساری دنیا میں جیسے چاہے صلوات پڑھے محمد والے. تو خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر اس شکل نزول میں ہے. معمار کون؟ فرشتگان پروردگار. اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لا کر بٹھانا، دکھانا، سمجھانا سب فرشتوں نے کیا ہوگا. دوسری تعمیر امام کے الفاظ. اب حضرت آدم کعبے کا طواف کرتے ہیں، فرشتے بھی طواف کرتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد خدا نے اس کیمپ کو، اس خیمے کو واپس اٹھا لیا. اب اس کی جگہ بناؤ تم اے آدم. حضرت آدم نے کعبے کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا. جب آپ نے تعمیر کیا تو اب تاریخ یہاں تک پہنچی کہ آپ نے 5 قسم کے پہاڑوں کا انتخاب کیا کہ جہاں سے پتھر
سٹون منگوا کر آپ نے کعبے کی پہلی عمارت جو پتھروں سے بنی ہے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ 5 پہاڑ کون سے ہیں؟ یہ جہاں سے حضرت آدم نے کعبے کے لیے پتھر منگائے تھے، اس نے اتفاق ہے کہ 5 ہی تھے، یعنی پتھر ہوں تک بھی 5 ہوں تو حرم کی دیوار بنتی ہے۔ اور اگر انسان قیامت میں شفاعت چاہے تو لی خمسۃ ہو تو جہنم سے نجات بنتی ہے۔ 5 میں سے پہلا پہاڑ اس کے اعتبار سے جبل لبنان کہا گیا، جبل زیتون کہا دوسرا پہاڑ۔ تیسرا پہاڑ کہ جہاں کے پتھر کو آپ نے منگایا وہ جبل طور سینا کہا گیا۔ تو لبنان، زیتون اور طور سینا، اور چوتھا پہاڑ کوہ جودی یعنی جبل جود۔ 5واں پہاڑ جبل نور غار حرا۔ ان 5 پہاڑوں سے جناب آدم نے پتھر منگائے، تو کیا پتھر لینے گئے تھے یا پتھروں کو آواز دی تھی؟ میں آپ کی خدمت میں ایک اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد خدا آپ سب کو نصیب کرے انشاءاللہ حج بیت اللہ الحرام۔ اور حج بیت اللہ میں کچھ واجبات ایسے ہیں جو ذرا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہم کیمپنگ کر رہے ہو، تو لوگ انجوائے نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک انجوائمنٹ کی بات ہم کرتے ہوئے بات کو اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ مزدلفہ سے کنکر چنے جاتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر سال لاکھوں حاجی کنکر چنتے، کنکر ختم نہیں ہوتے۔ اتنے سالوں سے حج ہو رہا ہے، ہر سال حاجی کنکر چنتے مزدلفہ سے، اور کنکر ختم نہیں ہوتے۔ جب کبھی کنکر ہم چنتے تو پریشانی بھی ہوتی ہے، بھائی ہمیں تو دیکھنا ہے کہ مستحبات پورے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، سائز وہ چاہیے، سائز بھی خاص چاہیے۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ ہر بلٹ کا سائز الگ ہوتا ہے، اور ہر بلٹ کی مضبوطی بھی الگ ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کنکر چن رہے تھے تو ایسا ہو کہ پتھر نہ ہو، ایسا ہو کہ ریت نہ ہو، ایسا ہو کہ گٹھلی کھجور کی اس کے سائز سے بڑا نہ ہو، ایسا ہو کہ اس پر ڈاٹس بنے ہوئے ہو، نقش و نگار بڑا خوبصورت ہو۔ اس شیطان کو مار رہے تھے یا کوئی میوزیم میں رکھنے کو تلاش کر رہے تھے؟ تو ایک کنکر جمع کرنے کی مشکل پیش آتی ہے، سکندر کام نہیں جاتے۔ تو میں یہ کرتا تھا کہ میں پکارتا تھا کہ بھئی کوئی ہے کنکروں میں جو میرا ساتھ ہے شیطان کو مارنے کے لیے؟ تو اب یقین مانے پھر نگاہیں خود بخود دکھاتی تھی، یہ ہاتھ میں آیا، یہ ہاتھ میں آیا، یہ ہاتھ میں آیا۔ تو اگر آدمی میں کمال یہ تو آدم میں کتنا کمال ہوگا؟ کیا لینے گئے؟ صلوات پڑھے محمد کی آواز۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کا انتخاب کیا۔ یہ 5 پہاڑ کے نام میں نے سامنے دے دیے۔ ایک جبل لبنان ہے، جبل عامل بھی کہتے ہیں، ایک جبل طور ہے، ایک جبل زیتون ہے، اور ایک جبل جودی ہے، ایک جبل غار حرا یعنی جبل نور ہے۔ ایسا محسوس ہوا کہ 5 پہاڑ وہ تھے جو معصوم کے قدموں کے نیچے رہے تھے۔ غار حرا
مصطفیٰ کے قدموں میں رہا، اللہ اکبر، جبل طور موسیٰ کے قدموں میں رہا، جبل طور، اللہ اکبر، جبل جودی حضرت نوح کے قدموں میں رہا۔ باقی دو پہاڑوں کی تاریخ تو نہیں ملتی، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ اگر 3 معصوم والے ہیں تو 2 غیر معصوم والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء میں نہ سب کے نام معلوم، نہ علاقہ معلوم، نہ واقعات معلوم، لیکن اتنا معلوم کہ محمد کو معلوم، بس جو نبی کو معلوم وہ امت کو معلوم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نبی نے فرمایا، حضرت آدم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے ان 5 پہاڑوں سے پتھر منگائے اور آپ نے ایک عمارت بنائی، اور یہ عمارت کی وہ شیپ جو آج دیکھتے وہ نہیں تھی جو جناب آدم کے دور میں تھی۔ حضرت آدم نے جب بنا لیا تو پھر آپ نے طواف شروع کیا۔ جناب آدم نے 700 حج کیے ہیں۔ کتنے؟ 700 حج کیے اور 300 عمرے کیے۔ 700 حج اور 300 عمرے جب کیے تو پہلا حج جب کیا حضرت آدم فرشتے آئے۔ نئے حاجی کو مبارکباد دی جاتی ہے، پرانے حاجیوں کو کون پوچھتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پرانے حاجی کو، حضرت آدم کو حج کی مبارکباد پیش کرنے فرشتے آئے کہ آدم مبارک کو آپ نے حج کیا، اور ہم تو 2000 سال پہلے سے حج کر رہے ہیں۔ حضرت آدم کا پہلا حج اور فرشتگان پروردگار کا 2001واں حج کہ آپ نے یہ پہلا حج کیا، ہم اس گھر کا 2000 سال پہلے سے حج کر رہے ہیں۔ یہ بات کسے معلوم ہو سکتی تھی؟ کوئی ہو جو آدم سے پہلے ہو اور اتنا باخبر ہو۔ روایت ہے ابو بصیر خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے اور امام سے مسائل حج سنتے سنتے بور ہو گئے۔ یہ الفاظ میرے ہیں، ان کے نہیں ہیں۔ تو ایک دن پوچھ لیا کہ سالوں گزر گئے، حج ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، ہر سال حج کے مسائل آپ پڑھتے ہیں، مولا بیان کرتے ہیں، آخر حج مکمل کب ہوگا؟ امام مسکرائے، فرمایا ابو بصیر سے کہ جس گھر کا حج حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے سے ہو رہا ہے، تم چاہتے ہو اس کے مسائل 40 سال میں ختم ہو جائے؟ تو طواف کی تاریخ کیا ہے کہ حضرت آدم کی خلافت پر اعتراض کرنے پر فرشتوں نے خدا کو راضی کرنے کے لیے 7000 سال تک خدا کے عرش کے بعد بیت الزرع کا طواف کیا۔ اور اب معصوم فرماتے ہیں خدا نے انسانوں پر رحم کیا کہ 7 چکر 7000 کے برابر کر دیے۔ فرشتوں کے 7000 ہوں تو تب خدا راضی ہوتا ہے، آدمیوں کے 7 ہو جائیں تو خدا راضی ہوتا ہے۔ اب وہ 7 کریں، آپ 7 ہو جائیں تو پھر کیا کہنا۔ فرشتوں کے 7000 سال کا طواف اور انسانوں کے 7 چکر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت آدم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ پہلا معمار کعبہ کون؟ حضرت آدم۔ اور حضرت آدم سے پہلے کعبہ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ بات ابھی آپ نے سن لی کہ کعبہ تو تھا مگر یہاں نہیں تھا، اوپر تھا، اوپر سے نازل کیا گیا۔ حج کہاں ہوتا تھا؟ حضرت آدم سے پہلے حج ہوتا تھا۔ حج کرتا کون تھا؟ فرشتے کرتے تھے۔ فرشتوں کو حج سکھایا کس نے تھا؟ اب فرشتے کہتے ہیں جناب آدم نے فرمایا کہ تم کیا پڑھتے ہو طواف کرتے ہوئے؟ فرشتوں نے اپنی بات شیئر کی اور میں کل کی بات سے پھر اپنے آپ کو جوڑ رہا ہوں۔ فرشتوں نے حضرت آدم سے یہ بات شیئر کی کہ ہم جب
طواف کرتے ہیں خدا کے گھر کا تو ہم 4 کلمات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت آدم نے سنا فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب فرشتوں نے 4 کے بعد 5واں جملہ ایڈ کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا تو اس میں ایک جملہ اور ایڈ کر دیا، العلیم العظیم۔ اب جملہ کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جملہ چلا فرشتوں سے ہے اور پہنچا ابراہیم تک ہے، مگر بنیاد 4 پر ہی ہے۔ یہ 5واں جملہ آدھا اور باقی آدھا جناب آدم و ابراہیم کا ہے، ہیں تو 4 کلمات۔ اب آئیے ان 4 کلمات پر قطب راوندی کی روایت کہ براء ابن عازب سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا، براء ابن عازب سے امام فرماتے ہیں الا ادلک، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسے عمل اور فعل کی طرف کہ جس کو تم انجام دو تو کنتا ہو جاؤ گے ولی اللہ حقا، اللہ کے حقیقی دوست ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اس کام کو انجام دیا تو تم اللہ کے ولی برحق ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ خود اولیاء کا سردار اگر کہہ دے کہ ولی ہو جاؤ گے تو پھر ہو جاؤ گے۔ بارہ کہتے ہیں مولانا سے کہ مولانا بتائیے، میں حاضر، لبیک یا امیر المومنین، بتائیے مجھے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد پڑھو سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک تسبیح سیدہ ہے، ایک تسبیح علی ابن ابی طالب ہے۔ نماز کے بعد کی کیفیت اور ہے، ذریح حسین پر کیفیت اور ہے۔ وہ 2 تسبیحات وہاں کی الگ، یہاں کی الگ ہے۔ یہاں کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، تسبیح سیدہ، اور تسبیح مولا کائنات کیا، یہ آپ روایت سن رہے ہیں۔ یہ گرچہ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن ہم بھول جاتے ہیں، وقت کہاں ملتا ہے، بڑے مصروف ہیں۔ اگر کل خدا نے کہا کہ میں مصروف ہوں تو وقت نہیں ہے۔ اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں جب کبھی نماز پڑھیں تو 5 منٹ کے لیے صحیح اپنی ڈیوائسز کو اپنے پاس سے دور کر دیں۔ کلمات پڑھیں محمد والے، آزما لیجیے گا، کسی اور روم میں رکھنے موبائل اپنا، نماز کہیں اور پڑھ رہے۔ جب موبائل ساتھ میں ہوگا تو توجہ وہاں ضرور ہوگی۔ بلکہ بعض دوست تو کہتے ہیں شاید ایسا لگتا ہے جیسے نماز کی قبولیت کا SMS واٹس ایپ پر آنے والا ہے۔ آئے گا میسج، اللہ۔ یہ بات سے بات کیوں نکل آئی کہ تسبیح امیر المومنین کیا ہے؟ 4 جملات، اور ان 4 جملات کو 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ 2 قسم کے انداز ملتے ہیں، سب کو الگ الگ پڑھیں، یعنی سبحان اللہ ٹائم 10 دفعہ، پھر والحمدللہ 10 مرتبہ، پھر ولا الہ الا اللہ 10 مرتبہ، واللہ 10 مرتبہ، یا پورا ملا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی جملہ 10 بار پڑھیں پورا۔ کیا ملے گا اس میں؟ ہاں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ملے گا کیا؟ آپ نے سوشل میڈیا، فیس بک پر جو آپ اسکرول کر رہے ہیں اسکرین کو، کیا ملا آپ کو؟ پورے 10 منٹ کا نام تھا، آپ کا گھنٹہ پورا ہو گیا، کچھ ملا؟
ٹائم تو لگ گئے، ملا کچھ نہیں. یہ گلی والوں کی بات تھی، وہ علی والوں کی بات تھی. کچھ تو ملے گا. کیا ملے گا؟ فرمایا امام نے کہ 1000 بلائیں دنیا کی تم سے دور کر دی جائیں. اور جسے علی 1000 کہتے ہیں وہ 1000 ہی ہوگا. اس لیے کہ میرے مولا کے الفاظ میں اتنا ناپ تول ہے کہ فرشتے بھی ٹکڑے اٹھا کے تولتے ہیں. اور اسی لیے باقیوں کے کٹے ہوئے اور ہوتے تھے، مولا کا کٹا ہوا اور ہوتا تھا. کچھ تو فرق تھا کہ جو مولا کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوئے وہ بالکل برابر برابر گئے. کہ طول میں کاٹا ہو تب بھی برابر، عرض میں کاٹا ہو تب بھی برابر. باقی ٹرائی تو کرتے ہوں گے. اب چاہے وہ مالک ہی کیوں نہ ہو، جب مالک نہ ہو سکے تلوار چلانے میں علی کی طرح، تو غیر مالک کیسے ہو؟ تو اب مولا نے اگر 1000 فرما دیا ہے تو یہ 1000 ہی ہے. اس کو اپنی عقل میں مت تولیے گا کہ علی کا تول سب سے بلند تول ہے. ایسا تول ہے کہ جس کا کوئی مول نہیں ہے، انمول ہے. اب امام کے الفاظ کے 1000 بلائیں خدا تم سے موڑ دے گا. پہلا جملہ یاد ہے کیا تھا؟ کہ تم اللہ کے برحق ولی ہو جاؤ گے. اس کے بعد تو کچھ اور چاہیے ہی نہیں تھا. اب اللہ کے ولی ہو جاؤ گے تو پھر اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال ہوتا ہے. پھر بھی سبب بیان کیا کہ 1000 بلائیں تم سے موڑ دی جائیں گی. ان میں سب سے معمولی بلا جو ہے، سب سے نیچی کم ترین بلا وہ ہے کہ تم دین سے مرتد نہ ہو سکو گے. قسم بخدا شاید میں نے اور آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اس والی بلا کو بلا سمجھا ہو. صلوات پڑھے محمد. ہم گرمی کو بلا کہتے ہیں، ہم شدت دھوپ کو بلا کہتے ہیں، ہم روزگار کے چھوٹ جانے کو بلا کہتے ہیں. اور میں کون سی بلاؤں کے ناک میں ڈر لگتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کون سی بلائیں؟ کیونکہ کب کس نے اطلاعات دین کو بلا سمجھا؟ زمانہ غیبت کبرا ہے، آخر زمان ہے، اور امام کی روایت ہے کہ سب سے بڑی بلا کون سی؟ وہ ہے دین سے ارتداد. تو کیا پڑھیں؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. روایت معصوم کے لحاظ سے کہ آخر زمان میں جب کوئی حالت ایمان پر مرے گا تو فرشتے تعجب کریں گے اس دور میں اور ایمان پہ مر گیا. اللہ اکبر. اس کا مطلب کوئی تو ویلیو ہے. اس دور میں کوئی صحیح سالم دنیا سے چلا گیا کوئی مشکل نہیں، مال چھوڑ گیا بہت مشکل نہیں. اصل پہچان کیا کہ حالت ایمان پر گیا. تو 1000 بلاؤں میں سب سے چھوٹی والی بلا جب چھوٹی یہ ہو امام کی نگاہ میں تو اس سے بڑی بلائیں کون سی؟ اللہ کو. اب آئیے پھر امام فرماتے ہیں اور آخرت میں 1000 منزلیں اس کے لیے محفوظ ہوں گی. 1000 مقامات محفوظ. ان میں سب سے چھوٹا مقام یہ ہوگا کہ وہ نبی کے پڑوس میں رہے گا. اس کے بعد کیا اسے ملے گا، کیا کھانے کو ملے، کیا پینے کو ملے، ہو تسبیح علی پڑھنے والا. کچھ تو رب بنا ہے، کعبہ بنا ہے 4 کلمات کے ساتھ،
کعبے کا طواف ہوا 4 کلمات کے ساتھ، اور جو کعبے میں آیا اس نے ہی 4 کلمات کو اتنا بلند دکھایا کہ پڑھنے والے کو ولی اللہ بنا دیا۔ تو یہ 4 کلمات کا خاص تعلق ہے بیت سے اور اہل بیت۔ صلوات پڑھے محمد بس آج کی حد تک بات کو روک دو، باقی بات انشاءاللہ کل ہوگی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں جناب آدم کا کردار۔ آدم نے طواف کیا، فرشتوں نے طواف پر حج پر مبارکباد پیش، اور اب جاتے جاتے ایک جملہ کعبے کی تعمیر کا تو نہیں ہے، سوال تو بنتا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا چھٹے امام سے، کہاں آدم اور کہاں امام صادق علیہ السلام کا زمانہ؟ سوال کیا کیا؟ سوال جو آج بہت اہم ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہ کنکر تو آپ چن لیتے اور مار بھی لیتے، مگر احرام جب تک نہیں مکمل ہوتا جب تک کہ آپ سر کے بال نہ کٹوا لیں، اور سر کے بال کٹوانے کے لیے آپ کو کوئی اور چاہیے جو آپ کے سر کے بال کاٹ سکے۔ ہر آدمی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوتا کہ اپنے سر کے بال خود کاٹ دے، پورا سر گنجا کہاں کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، غور کیجیے گا۔ اب سوال کیا آیا؟ یہ بتائیے مولا، جب آدم نے پہلا حج کیا تو آدم کے سر کے بال کس نے کاٹے تھے؟ یہ بھی کوئی سوال؟ صلوات پڑھے محمد۔ آدم نے پہلا، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ سوال تو سوال ہے، اور واقعاً سوال ہے۔ اب آدم اگر پہلا حج کرے تو کوئی آدمی تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ آدم ابو البشر ہے، آپ سے پہلے کوئی بشر موجود نہیں ہے، تو کس نے بال کاٹے جناب آدم کے؟ سوال تو اتنا کیا تھا، امام نے پورا جواب کامل دیا۔ سوال ناقص ہو کہ ناقص کی طرف سے ہے، جواب کامل ہو کہ کامل کی طرف سے ہے۔ ارشاد فرمایا خدا نے فرشتہ بھیجا، ساتھ میں جنت کا یاقوت لایا، اور جنت کے یاقوت میں یہ کمال تھا کہ جیسے جیسے وہ آدم کے سر پر پھیرتا گیا بال سب کے سب جھڑتے گئے، آدم کا حلق ہو گیا فرشتے کے ہاتھوں سے۔ حلق کہتے ہیں گنجا ہونے۔ تو سوال اپنے مقام پر ایک بات سمجھ میں آتی کہ اگر بیت پہ کوئی آئے تو سچے بیت کے ماننے والوں کی پہچان گنجا ہونا، اور جب اہل بیت کے لیے امیر المومنین کے پاس حمایت کرنے والوں نے کہا ہم آپ کی حمایت کریں گے، آپ قدم تو اٹھائی، فرمایا اچھا پھر گنجے ہو کے آنا۔ کوئی تو خاص تعلق، صلوات پڑھے محمد والے محمد، خاص اس پہ تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی۔ آج کی حد تک بات کو صلوات پڑھ لیں محمد والے لوگ۔ بس عزیزان محترم، ہر کام میں حکمت موجود ہے۔ بیت اور اہل بیت میں کیا ربط ہے؟ بیت بھی برکت کی علامت ہے اور اہل بیت بھی برکت کی علامت ہے۔ بیت بھی مرکز ہدایت ہے، اہل بیت بھی ہادیان برکت ہے۔ چونکہ بات تو محرم کی تھی تو جمعرات کا ہی دن تھا جب زہرا کا لاڈلا کربلا پہنچا، اور شاید کربلا میں آپ نہ رکتے۔ یہ لفظ شاید کا مطلب تاریخ کے اعتبار سے کہ چلتے چلتے امام علیہ السلام کا راہوار رک گئے۔ اب اگر یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں کہ رہوار کو کیا معلوم کہاں رکنا، تو یہ وہ ہے کہ جو سوار دوش رسول بنے۔ جب رسول کی سواری مسجد قباء کی بنیادوں کو پہچان سکتی ہے کہ
کہاں چلنا ہے اور کہاں جا کے رکنا ہے، تو یہ حسین کی سواری کیا پہچان تھی، رک گیا امام کا رہبر۔ اب یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہ امام نے رہوار تبدیل کیے، ایک کے پھر تبدیل کیا، پھر 7 رہوار تبدیل کیے، اور کسی ایک رہوار نے بھی قدم آگے نہیں بڑھایا۔ امام نے پوچھا مسم هذه الارض، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کیونکہ نینوا سے آگے بڑھے تھے مولا، اور اب کربلا میں کچھ آبادی تھی، اور یہ آبادی وہ ہے کہ جو آج حضرت حر کے روزے کے پاس نواپیس کے نام سے۔ امام نے پوچھا مسم هذه الارض، زمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں، فرمایا کہ اور نام بھی ہے، فرمایا اسے ماریا کہتے ہیں، اور نام بھی ہے، اسے غازریا کہتے ہیں، کوئی اور نام بھی ہے، کسی نے بہت آہستہ کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں یہ مقام میں کرب و بلا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی سی مٹی اٹھا کر مجھے دو، سے کچھ مٹی اٹھا کر امام کو دی گئی۔ امام نے مٹی کو سونگ کے فرمایا یہ مٹی، پھر اپنی آپ نے جیب سے خاص مٹی نکالی اور فرمایا کہ یہ میرے نانا کو جبرائیل دے کر گئے تھے، اور دونوں کو امام نے سونگنا شروع کیا، فرمایا دونوں میں ایک جیسی بو ہے۔ مٹی سے مٹی کو ملایا، حسین ارشاد فرمانے لگے یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے سواریوں کو اتارا جائے گا، روکا جائے گا، یہی خیام نصب ہوں، ہم یہیں شہید کیے جائیں گے۔ جملہ بڑا سخت تھا، یہیں پر ہمارے بیٹوں کا خون بہایا جائے گا۔ اللہ رونے والوں، سرکار سید الشہداء کے الفاظ تو آپ نے سنے، اور جب خیموں کے لیے نصب کرنے کا حکم دیا کہ یہاں سب کو اتار دیا جائے، جناب زینب کبریٰ نے بعض روایات جناب ام کلثوم بنا دیا تھا، بھائی کو بلوایا، بھیا کا یہاں رکنے کا ارادہ کر لیا، اب آگے نہیں جائیں گے؟ فرمایا کیوں بہن کیا بات ہے؟ فرمایا بھیا کہیں اور چلتے ہیں۔ کیوں بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا مجھے اس مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ام کلثوم کا جملہ تھا، بھیا یہاں سے کہیں اور چلی، میرا دل گھبرا رہا ہے، یہاں میرا دل میرے قابو میں نہیں آتا، کہیں اور چلی۔ چھوٹی بہن بھی پریشان ہے، بڑی بہن بھی پریشان ہے۔ امام نے بہنوں کو دلاسا دیا۔ امام نے کربلا کے زمیندار جو تھے بنی اسد کے قبیلہ غازریہ سے تعلق تھا، ان کو بلا کر اس زمین کا سودا کیا اور زمین کو خرید فرما لیا۔ یہ سب آپ کے علم میں محفوظ ہے۔ زمین کو خرید فرمانے کے بعد امام نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں زمین واپس عطا کرتا ہوں، مگر خیال کرنا اب زمین پر کاشتکاری نہ کرنا، کہ یہیں پہ ہم شہید کیے جائیں گے، یہیں ہمارے جسم دفن کیے جائیں گے، تو الفاظ دیگر تو ہماری قبروں پہ حل نہ چلا دینا۔ اے بنی اسد کے زمینداروں، دوسری بات یاد رکھنا، اگر کوئی مسافر میری قبر کا نشان پوچھتے ہوئے اسے میری قبر کا پتہ بتا دے۔ تیسری بات یہ بنو اسد کے زمینداروں،
جب کوئی میرا زائر تم تک پہنچے تو اسے بھوکا اور پیاسا نہ چھوڑ دینا، اسے مہمان بنا لینا۔ اور غربت حسین، رونے والوں، سرکار سید الشہداء کے جملے آپ نے سنے۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی عباس، اب میں چاہتا ہوں کہ مردوں سے الگ بات ہو، سب کو جمع کر لو۔ جتنے بنی اسد کے مرد تھے سب کو جمع کیا گیا۔ امام نے فرمایا بنی اسد کے لوگوں، جب ہم یہاں شہید کر دیے جائیں تو ہمارے جسموں کو دفن کر دینا۔ ہاں رونے والوں، آج 2 محرم ہے، زہرا کا لال اپنے مقتل میں آ چکا۔ آپ کا دل کتنا پریشان ہے کہ نہیں معلوم، مگر زہرا کا دل اس لیے کہ اب آئے سیدہ حسین کی محبت میں کربلا تک چلی آئی ہے۔ رونے والوں، پھر امام نے ارشاد فرمایا بھیا عباس، ان کی خواتین کو جمع کیا جائے۔ آپ نے خواتین سے خطاب فرمایا، اے خواتین بنی اسد، اے نساء بنی اسد، اگر تمہارے مرد خوف کی بنیاد پر یا لالچ کی بنیاد پہ ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم جب پانی بھرنے فرات کے کنارے آنا، تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کے ہمارے بدنوں پہ ڈال۔ اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا بھیا عباس، بنی اسد کے اطفال کو جمع کیا۔ سارے بچے جمع ہو گئے، تب امام نے فرمایا اے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ بھول جائیں تو تم میدان کربلا میں کھیلنے کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے بدنوں پہ ڈال دینا۔ اجرکم علی الزہراء۔ رونے والوں، بس آپ نے کریا کیا، مجلس تمام ہو گئی، بس ایک جملہ سننا، محرم کی 12 تاریخ 10 دن کے بعد، آج 2 محرم ہے نا، ٹھیک 10 دن کے بعد وہ قیامت کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا، بعض کہتے ہیں شام کا وقت تھا، بعض کہتے ہیں صبح کا وقت تھا۔ لیکن جب خواتین بنی اسد پانی بھرنے کے لیے آئیں تو 11 محرم کو قافلہ جا چکا، شہید ہو چکے حسین، اسیر ہو چکے خانوادہ حسین، لشکر بھی گیا، اسیر کو سب کو ساتھ لے کے چلا گیا۔ اب خوف کا ماحول کچھ کم ہوا تو 12 محرم کو یہ عورتیں پانی بھرنے کے لیے آئیں۔ اب جو پانی بھرنے فرات کے کنارے آئیں، لاشوں کو اتنی غربت میں دیکھا کہ پانی تو کیا بھرتی، ہاتھوں سے برتن چھوٹ گئے۔ الٹے پاؤں پلٹ کے مدینے میں آئے، اپنے مردوں کی غیرت کو جگایا۔ ارے جب تو ساتھ نہ دیا، جب زہرا کا پکارتا رہ گیا، حل من ناصر ینصرنا، اب تو اٹھو کہ لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے۔ اجرکم علی الزہراء۔ رونے والوں، بنی اسد کے زمینداروں نے خوف کا مظاہرہ کیا کہ ہم کیسے اٹھیں، ممکن ہے کوئی جاسوس حکومت کا یہاں موجود نہ ہو، ہم پر حملہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب عورتوں نے محسوس کیا کہ مرد اٹھنے کو تیار نہیں ہے، عجیب جملہ اختیار کیا، اچھا ایسا کر تم بیٹھ جاؤ، ہمیں بیلچے دو، کدال دو، ہم جا کے لاشیں حسین کو۔ جیسے ہی عورتوں نے جملہ کہا، مردوں کو غیرت آ گئی، آئے کربلا میں، آئے لاشیں بکھرے ہوئے، ارے کون بتائے گا کیسے دفن کیا جائے؟ بس رونے والوں، آخری جملہ ان کو بتانے کے لیے خدا نے انتظام کیا کہ 12 محرم کو باعجاز امامت حسین کا وارث سید سجاد کربلا پہنچے، مگر ایسے پہنچے کہ کوئی پہچانتا نہیں تھا آپ کو۔ بنی اسد کے زمینداروں میں دیکھا کوئی نحیف اور لاغر سا جوان چلا آتا ہے، بڑے ڈر کے چھپ گئے کہ کون آتا ہے نہیں معلوم۔ جب امام قریب آئے اور آپ جھکے جھک کے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو
تو بنی اسد کے زمینداروں کو حوصلہ ملا، قریب آئے۔ امام نے پوچھا کس لیے جمع ہوئے تھے؟ پہلے تو بہانہ کرنے لگے۔ امام فرمایا سچ کہو جمع کیوں ہوئے تھے؟ کہ ہم لاشیں دفن کرنے آئے تھے، ہم سے تمام لاشوں کا اٹھانا سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم نے چاہ پہلے اس فرزند زہرا کو دفن کرے، بڑی کوشش کی، ہم سے لاش حسین نہ اٹھائی جا سکی، فرمایا تم ہٹ جاؤ، ارے میں اٹھاؤں گا کہ زمینداروں نے کہا آپ اتنے کمزور اور بیمار ہیں، ہم سب سے مل کے نہ اٹھایا جا سکا، آپ کیسے اٹھائیں گے؟ امام نے چٹائی پہ ٹکڑے جمع کیے، لاش کو اٹھایا، زمیندار قدموں پہ گر گئے، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ فرمایا انا یتیم الحسین، میں یتیم حسین۔ وقت قبولیت کا دعا ہے، جمعرات کی شام ہے، شب جمعہ متصل پروردگارا، اس گریے کا واسطہ میرے مولا جو اب تک کربلا نہیں جا سکے ہیں، انہیں شب جمعہ کربلا کی زیارت کرنے والوں میں شمار فرمانا، اسباب فراہم فرما، بلاوا آ جائے، ہم بھی جائیں، ہمارے ساتھ ہمارے گھر والے بھی زیارت کے لیے ساتھ چلیں پروردگار، ہم بھی اپنے مظاہر کا واسطہ، کٹے ہوئے بازوئے عباس کا واسطہ پروردگار، ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت سے مشرف فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت سے مشرف فرما، پروردگار واسطہ آل محمد کا کوئی غم نہ دے، غم ہو تو غم آل محمد میں گریہ نصیب فرما، اے پروردگار جب خون حسین کا انتقام لیا جائے تو خدایا ہم سب عزاداروں کو ایمان کے ناصروں میں محشور فرما، ماتم حسین حسین